شیطان مردود وہاں سے نکل رہا ہے جنت سے، اللہ کے دربار سے، اور اب کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العزت سے، اور اللہ نے اس کی بات کو پیش کیا ہے۔ اب شیطان نے اپنی پلاننگ بیان کی ہے۔ شیطان مردود کہہ رہا ہے لَآتِيَنَّهُمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں تیرے بندوں کے دائنے بائیں سے آؤں گا، آگے سے پیچھے آؤں گا، اور آگے سے پیچھے سے آ کر گمراہ کروں گا۔ اب آخری لفظ سنیے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اکثر اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، کفر میں مبتلا پائیں گے۔ وہ تیری کھائیں گے لیکن تجھ سے نہیں مانگیں گے، تیری دی ہوئی نعمت، تیری دی ہوئی طاقت، تیری دی ہوئی قوت، تیرا زمین سے نکالا ہوا غلہ، سب کچھ تیرا، لیکن پھر بھی وہ تجھ سے نہیں مانگیں گے۔ یہ شان الوہیت کی گستاخی کریں گے۔ یہ جو جاہ و جلال ہے آپ کا، جو آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، جو آپ سب سے بڑے ہیں، میں تیرے بندوں کو ایسا کر دوں گا کہ وہ تیرے دربار میں آ کر تجھ سے نہیں مانگیں گے، وہ ان سے مانگیں گے جو حقیر ہیں، جن کو تو نے دیا ہے، جو تیرے محتاج ہیں، وہ ان سے مانگیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی شان میں سب سے بڑی گستاخی۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو لقمان نے جب اپنے بیٹے سے کہا تھا میرے بیٹے شرک مت کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ بتا دیجئے۔ آپ نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا، وہو خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے، میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں دنیا میں آیا، ماں کے پیٹ میں جب میں رہا اللہ نے میرا پورا انتظام کیا، میرے کھانے کا انتظام کیا، رگوں میں خون دوڑایا، وہیں سے میری شکل بنائی، فاحسن خلقہ، شاندار شکل بنائی، وہاں سے ہم دنیا میں آئے، پھر اللہ نے ہمارا انتظام کیا، ماں کے دودھ کو پہلے پتلا کیا پھر اس کو گاڑھا کیا، اللہ رب العزت انتظام کرتا چلا گیا، ہماری نشو و نما کرتا چلا گیا، ہماری ایک ایک چیز کی فکر کرنے والا، ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا، ساری طاقتیں فراہم کرنے والا۔ اب جب ہم کھڑے ہو گئے، اب ہم بولنے کے لائق ہو گئے، اب ہم زبان چلانے کے لائق ہو گئے، اب ہم اللہ کے حمد و ثنا نہیں کر رہے ہیں، اب ہم کسی اور کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اے ہبل آؤ میری مدد کرو، یا عبد القادر شیئا للہ، اے عبد القادر آؤ مجھے اللہ کے نام پہ تھوڑا دے دو۔ اب ہم دوسروں کو پکارنے والے بن گئے۔ یہ جو جسم ہے یہ کس نے بنایا؟ کون ہے جو اس پوری دنیا کے اندر دعویٰ کرے؟ کیا موسیٰ نے کبھی دعویٰ کیا کہ ہم نے پیدا کیا ہے؟ کیا عیسیٰ نے کبھی دعویٰ کیا کہ ہم نے پیدا کیا ہے؟ یا حبل اور لات اور عزیٰ نے دعویٰ کیا کہ یہ سب ہم کرنے والے ہیں؟ وہ اللہ ہے جو خالق ہے، جس نے تمہیں شعور بخشا ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، ساری تمہارے اسباب مہیا کیے ہیں، ایک ایک پل کی وہ خبر رکھتا ہے، اور ہر طریقے سے تمہارا رب ہے، وہ تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اور اس رب کو چھوڑ کر، اس رب کریم کو چھوڑ کر غیر کو پکارنا، غیر کو آواز دینا، غیر کے لیے قسمیں کھانا، غیر کے لیے نظر و نیاز کرنا، غیر کے نام پر دھاگے باندھنا، غیر کے مزار کے اوپر کے دھلے ہوئے پانی کو پینا اور بدن پر اس کو لگانا اور پوچھنا اور صدائیں دینا، ندائیں دینا، اٹھتے بیٹھتے یا علی کہنا، یا علی مشکل کشا مشکل کشائی کیجئے، اس طرح کے الفاظ کہنا، پیروں کو بلانا، بزرگوں کو بلانا، اماموں کو آواز دینا، جناتوں کی مسجدوں میں جا کر ان کے نام پر اتارے کرنا، چڑھاوے کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت سے دور کرنے والی ہیں، اور یہ شرک۔ عزیزان گرامی، اب ایک پہلو کی طرف اور توجہ دلاتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا۔ آپ کا مکے کے اندر بڑا نام تھا، لوگ آپ کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، آپ کی ایمانداری کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اپنے فیصلوں میں آپ کو قاضی بناتے تھے کہ ہمارا فیصلہ کر دیے۔ 25 سال تک، 25 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کا آپ نے فیصلہ کیا تھا۔
یہ بچپن گزرا، جوانی گزری، اب 40 سال کی عمر ہو گئی. 40 سال کی عمر میں اب آپ کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا اور اللہ نے اپنا پیغام اتارا اور کہا کہ اب جاؤ واللہ یعصمک من الناس، جاؤ پیغام پہنچاؤ اللہ کا، اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے. اب ذرا سا دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کی اس کفر کے معاشرے میں، اس مشرکانہ معاشرے میں جہاں کوئی ایک بھی نہیں تھا جو توحید پر قائم ہوتا. اللہ کے رسول پہلی صدا بلند کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، زید ابن حارثہ ایمان لانے والے، حضرت علی ابن ابی طالب بچوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے. یہ قافلہ ہے. اور اب یہ ایمان لانا، مصیبتیں نازل ہونی شروع ہو گئی. کفار مکہ سب آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے. اب وہ لوگ جو کل تک آپ کی عزت کیا کرتے تھے اب آپ کو برملا، برا بھلا کہنے لگے. اب آپ کو ساحر کہنے لگے، کاہن کہنے لگے، شاعر کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے، برملا. اب کوئی کہتا ہے کہ دولت کے لیے کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے حکومت پانا چاہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں پورے عرب کو اکٹھا کر کے دوسرے قبائل سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ساری باتیں، اب آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اب آپ کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں اور آپ کے اوپر کوڑا ڈالا گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رونے لگی، آپ کے سر پہ پانی ڈالتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی کہ ہائے میرے ابا جان، یہ آپ کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس جا کر مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اچانک عقبہ ابن ابی معیط کہتا ہے کاش کوئی جاتا اور فلاں جگہ اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجھ لاتا جس میں گندگی اور پاخانہ بھرا ہوتا ہے، وہ لا کر ان کے اوپر ڈال دیتا. ایک بدبخت شقی القلب اٹھتا ہے اور وہ اوجھ لے کر آتا ہے. اونٹنی کا اوجھ بہت بڑا ہوتا ہے اور بہت وزندار ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ سجدے میں جاتے ہیں آپ کے اوپر وہ ڈال دیا جاتا ہے. اب لوگ کفار مکہ تالیاں پیٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور اس بوجھ کو آپ سے دور کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو، اس لیے مارے دے رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے. ارے اللہ کے نام کا لحاظ کر لو کم سے کم. تم لوگ بھی تو اللہ کو مانتے ہو، اس کے نام کا لحاظ کرو. جو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہو آج تم اس کو قتل کر رہے ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے جوتوں سے پیٹا، اس قدر پیٹا کہ آپ کا چہرہ سوج گیا، اس قدر پیٹا، بے ہوش ہو گئے. آپ کو لے کر گھر میں آیا گیا، اور جب آپ کے ہوش آتا ہے تو آپ سوال کرتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، دیکھو کیسا یہ شخص ہے. یہ توحید کی دعوت دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو جو آپ کے ساتھ میں ایمان لانے والے ہیں، اب ان پر آیتیں اتر رہی ہیں جنہیں ہم قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے دو طرح کی صورتیں ہیں. ایک پر لکھا ہوگا مدنی سورہ، ایک پر لکھا ہوگا مکی سورہ. یہ الگ کر دی گئی، یہ مکی سورہ ہیں، یہ مدنی سورہ ہیں. مکی صورتوں کے اندر خاص طور سے اللہ کے رسول کے دل کو بڑھایا گیا ہے، صحابہ کرام کے دل کو بڑھایا گیا ہے. اے لوگو، تمہیں کام اسی طرح سے کرنا ہے، انہی لوگوں کے بیچ میں کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فیصلہ کر دیتا، لیکن نہیں. اے نبی، تم سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے سب نے یہی دعوت دی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا. سارے نبیوں نے یہی دعوت دی ہے کہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو اس کی دعوت دینی ہے.
سارے نبیوں نے اسی طرح پریشانیاں اٹھائی ہیں، سارے نبی کے ماننے والوں نے اسی طرح کی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ اب حضرات صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو زکریا کتنے بڑے پیغمبر ہیں، مگر انہیں آرے سے چیر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، ان کے سر کو کاٹ کر تشت میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ نبی ہیں۔ بعض وہ گزرے ہیں جن کو لوہے کی کنگھی کر دی گئی، جن کے بدن سے گوشت اتار لیا گیا اور ہڈیاں ظاہر ہو گئیں، بعضوں کو آگ میں جلا دیا گیا۔ اب صحابہ کرام یہ سن رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں پہنچا رہے ہیں لوگوں تک کہ یہ توحید کا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ جو اختیار کرے گا اس کو پریشانیاں، اس کو مصیبتیں یہ سہنی ہیں، اس کو یہ دقتیں، اس کو یہ پریشانیاں برداشت کرنی ہیں، کیونکہ تم اس دنیا میں آئے ہو اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ نے ہماری جانوں کو، ہماری مالوں کو خرید لیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہر ایک اپنا کردار نبھا کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ذرا سوچئے، حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو انگاروں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے اور ان کا خون بہہ بہہ کر، چربی پگھل پگھل کر وہ انگارے بجھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے غفار کے ہیں، ان کو سارے لوگ مل کر مارتے ہیں، پورے قبیلے کے لوگ، کوئی لات سے مار رہا ہے، کوئی پیروں سے مار رہا ہے، کوئی مکوں سے مار رہا ہے ان کو۔ آخرکار انہی میں سے ایک آدمی کہتا ہے ارے قبیلے غفار کا آدمی ہے، چھوڑ دو ورنہ وہ پورا قبیلہ ہمارے راستے میں آ جائے گا اور ہم کو نکلنے نہیں دے گا۔ ان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غلام تھے، ان کو ریت پر، تپتی ریت کے اوپر ان کو لٹایا جا رہا ہے اور سینے پر بڑا پتھر رکھا جا رہا ہے اور وہ اپنے منہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہے، نکل نہیں رہی ہے آواز، تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں احد احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، بس۔ یہ راستہ ہے۔ اللہ رب العزت یہ ساری قربانیاں دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت یاسر کی، یاسر کا پورا خاندان، جن کی بیوی سمیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے۔ ابو جہل ستا رہا ہے، ابو جہل ان کو پریشان کر رہا ہے، بے انتہا پریشان کیا، باندھ دیتا تھا درختوں سے، کھانا نہیں دے رہا ہے، پانی نہیں دے رہا ہے، بھوکے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن بھوک پیاس سے، اور کہتا تھا کہ مر جاؤ گے اسی طریقے سے۔ اور جب ان کے اوپر غشی طاری ہوتی تھی، بے ہوشی طاری ہوتی تھی، تو نیزہ لے لے کر ان کو چبھوتا تھا کہ آنکھیں کھلیں اور بیدار ہوں، اور وہ اس حالت میں بیدار ہوتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ، نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس ایک اللہ ہے، ہم اسی کے ماننے والے۔ حضرت سمیہ کی شرمگاہ پہ اس نے نیزہ مارا، جس سے ان کا انتقال۔ اسلام کی پہلی شہادت۔ اللہ کے رسول ادھر سے گزر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے اولاد صبر کرو، صبر کرو، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید کے تقاضے ہیں، یہ توحید کی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری جو انبیاء کرام نے اٹھائی اور ان کے بعد ان کے ماننے والوں نے اٹھائی، اور اللہ رب العزت نے اس کے اوپر انعام رکھا۔ اب ذرا دیکھیں صحابہ کرام کے معاشرے کو اور صحابہ کرام کو، اللہ رب العزت کی جو تعلیم ان کو دی گئی، جو قرآن کا پیغام ان تک پہنچایا گیا، جو نبی کی بات ان تک پہنچائی گئی، وہ کیسے اپنے اندر اتار رہے ہیں۔ عرب اور عجم سے جنگ، گھر کے اندر ایمان لانے والا ایک فرد، باقی سب اس کے خلاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں کیا کروں، میرے والد ایسے نہیں، میری والدہ ایسے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی اطاعت میں کسی مخلوق کی
اطاعت نہیں کی جائے گی، صرف یہ دیکھیں کس کا موبائل، صرف ایک اللہ کی اطاعت کی جائے گی، صرف ایک اللہ کی بات مانی جائے گی اور باقی کسی کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام توحید کو لے رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگی پر نافذ کر رہے ہیں۔ اب زندگیاں بدل جاتی، اب زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کی زندگانیاں کیسی تبدیل ہو گئیں۔ وہ لوگ جو کل تک دوسروں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، آج ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے تھے۔ وہ لوگ جو دوسروں کو ستانے والے تھے، پریشان کرنے والے تھے، آج وہ دوسروں کے لیے مشفق بن گئے، غمخوار بن گئے، خیرخواہ بن گئے۔ توحید کی دعوت نے زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر دی، اور جب توحید کے ساتھ میں شرک کا ملن ہو جاتا ہے تو پھر وہ توحید خالص نہیں رہتی، وہ توحید باقی نہیں رہتی، جس کو قرآن پاک نے فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کیا۔ دیکھیے یہ ڈرنے والی بات ہے۔ ایمان لانا، ایمان تو ہم لے آئے، اللہ پر ہم ایمان لے آئے، لیکن اب شرک بھی کیا جا رہا ہے، شرک بھی ہمارے معاشرے کے اندر آیا جا رہا ہے۔ اس کے ہم ایک مثال دیتے ہیں، اور اس مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیے۔ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حدیبیہ کے مقام پر فجر کی نماز پڑھی۔ بعد اثرین، تھوڑی سی بارش ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں نے اصبح بی مؤمن و کافر، میرے ساتھ کچھ لوگوں نے مومن ہو کر صبح کی، کچھ لوگوں نے کافر ہو کر صبح کی۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا رات میں بارش ہوئی تھی۔ کہاں اللہ کے رسول رات میں بارش ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا من قال، جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ فذالک مؤمن باللہ وکافر بالکوکب، وہ اللہ پر ایمان لانے والے، جس نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی، وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا منکر ہے۔ اور جس نے یوں کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، ہم فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں فلاں ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی، فذالک مؤمن بالکوکب کافر باللہ، وہ ستاروں پر ایمان لانے والا ہے اور اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ آج اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھیے، ہم اسباب سے کس قدر جڑ گئے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ایمان والوں کے یہاں جو لوگ نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو سجدہ کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے ہاں شرک کیسے داخل ہو گیا ہے۔ گلے میں تعویذ لٹکائے ہوئے گھوم رہے ہیں، ہاتھوں کے اندر گنڈے باندھے ہوئے ہیں، دھاگے باندھے ہوئے ہیں، پیروں کے اندر گنڈے باندھے ہوئے ہیں، کالا کالا دھاگا باندھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اس تعویذ سے جڑا ہوا ہے، اس دھاگے سے جڑا ہوا ہے، اس گنڈے سے جڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تمیمہ اپنے گلے میں لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 9 لوگ آئے ایمان لانے کے لیے، آپ نے 8 سے بیعت لے لی، 9ویں کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں بھی تو ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں بھی تو بیعت کرنے کے لیے، بیعت جہاد کے لیے حاضر ہوا ہوں، ایمان لا کر حاضر ہوا ہوں میں۔ آپ نے فرمایا ان نبی کا تمیمہ، نہیں تم گلے کے اندر یہ تمیمہ ڈالے ہوئے۔ انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ ڈالا گلے میں اور وہ نوچ کر پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا لو مت علی ذالک مت علی الجاہلیہ، اگر اسی حالت پر تمہاری موت ہو جاتی تو جاہلیت کے اوپر تمہاری موت ہوتی۔ آج ذرا سا غور کر کے دیکھیے آج ہمارے یہاں کیا حال ہے۔ ہم لوگ نئی گاڑیاں ہمارے یہاں بچے خریدتے ہیں، اس کے اوپر لیمو لٹکائے ہوئے ہیں، نیمبو مرچا ٹانگے ہوئے ہیں، دکان بنائے ہوئے ہیں، دکان کے اندر نیمبو مرچا ٹانگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کس پر ایمان ہے یہ؟ شادی بیاہ ہو رہی ہے،
ہنڈیا جا رہی ہے، اس میں دہی رکھا ہوا ہے، اس میں مچھلیاں لگائی گئی ہیں اور شگون لیا جا رہا ہے، شرک ہے یہ، شرک ہو رہا ہے، یہ کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر سے توکل اٹھ گیا اور شرک اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ نے شرط لگائی تھی جو ایمان لائے لیکن کوئی شرک کی ملاوٹ نہ کرے تب ہوگا وہ ہم مہتدون، تب ہوگا وہ ہدایت کے راستے پر۔ لیکن اگر شرک کی آمیزش کرنے والا ہے، شرک کو اس کے اندر گھولنے والا ہے، تو پھر وہ توحید خالص نہیں رہ جاتی ہے، پھر یہ توحید بگڑ جاتی ہے۔ نام کی توحید، جیسے یہودیوں کے ہاں آج بھی اس وقت بھی موجودہ دور میں اس وقت بھی آپ یہودی اپنے آپ کو توحید پر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم شرک کرنے والے نہیں، ہم توحید پر ہیں، لیکن پوری زندگی شرک پر گزر رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنا، عزیر علیہ السلام کو، بعض ان کے قبیلے، بعض ان کے فرقے اس کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں شرکیہ، لیکن اپنے آپ کو توحید پر کہتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی زندگیوں کا ڈھرا بدل گیا۔ کہاں صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور اپنی پوری زندگی کو تبدیل کر دینے والے، اب ان کی زندگی تبدیل ہو گئی اللہ کے حکم پر۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں جوتا پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں پوری ہو چکی ہیں، تیسری رکعت میں آپ نے جوتا اتار دیا، پیچھے پوری صف ہے نماز پڑھ رہی ہے، صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتار دیے، سب نے ایک ایک کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اپنے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے جبریل نے آ کر بتایا تھا کہ تمہارے جوتوں میں، یعنی اللہ کے رسول کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے۔ لیکن صحابہ کا عمل دیکھیے آپ، اللہ کے رسول کی بات کو دیکھا انہوں نے اور فوراً عمل، کوئی اف نہیں، کوئی بٹ نہیں، لیکن چنی چنا، ایسا ویسا، لیکن اگر مگر کچھ نہیں۔ آج ہماری زندگیاں کہاں ہیں؟ آج ہماری زندگیاں اس سے محروم ہیں، ہماری زندگیاں اس سے خالی ہو گئی۔ آج ہمارے ہاں نمازیں ہو رہی ہیں نبی کے طریقے پر ہو رہی ہیں یا نبی کے علاوہ ہو رہی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، سارے لوگ اس کو مان جائیں گے۔ ایک مثال، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، فوراً کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ یہ جو پوری بات کہی گئی جس سے آغاز صلاۃ ہو رہا ہے، نماز کی شروعات ہو رہی ہے، یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا۔ حنفی بتاؤ، شافعی، مالکی، حنبلی، کسی مسلک میں لکھا ہو کہ نہیں یہ ہے؟ کوئی فرقہ جو مسلمانوں کا ہے کوئی بھی کہہ دے کہ نہیں ہمارے کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، ہمارے اماموں نے یہ کہا، کہیں کسی نے کہا ہو؟ لیکن نہیں، نمازوں کی جو کتابیں مل رہی ہیں اس کے اندر مل رہی ہے نیت ایسے کی جائے، نیت یوں کی جائے، اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا۔ ہم وضو کر رہے ہیں، گردن کا مسح کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا۔ ہم وضو کر رہے ہیں، چہرے کی دعائیں، ہاتھ کی دعائیں، پیر دھلنے کی دعائیں، مسح کرنے کی دعائیں، یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا۔ جو دعائیں سکھائی ہیں وہ موجود ہیں حدیثوں میں، ان کو پڑھیے اور زندگی میں لائیے، لیکن نہیں اپنی طرف سے شریعت کو داخل کر دینا، یہ نبی کے طریقے پر ہم فالو نہیں کر رہے ہیں۔ اس کو کیا، جنازے میں جائیے آپ، جنازہ دفن کیا جا رہا ہے، اب قبر کے اندر آدمی پہلے اترے گا، اب کیوڑے کی بوتلیں منگائی جائیں گی، اتنی موٹی موٹی لمبی لمبی بوتلیں آئیں گی، اب پہلے قبر میں چاروں طرف اس کو چھڑکا جائے گا، پھر عطر اس میں لگایا جائے گا، پھر کوئی آب زمزم کا پانی لے آئے، آب زمزم کا پانی چھڑکا جائے گا داہنی طرف، اچھا آیت الکرسی کا پڑھا ہوا پانی لے آئے، وہ سرہانے کی طرف چھڑکا جائے گا، اتنا سب ہو گیا، بدعتیں ہو گئیں، اب مردے کو اتارا جائے گا۔ یہ نبی کے طریقے سے ہٹنا ہو گیا۔ صحابہ کرام نبی کے عمل کو دیکھ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں وہ ہیں جو توحید پر ہیں، اتباع رسول پر ہیں، ان کے یہاں کوئی اگر مگر نہیں، ان کے یہاں اللہ کے رسول نے کہا اور سر جھک گیا اور زندگی میں عمل اتر گیا۔ ہمارے یہاں بدعتیں داخل ہو گئی۔ ہم لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، بڑی شان سے اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں۔ اب روزہ رکھنا شروع ہونے جا رہا ہے، ابھی روزے کا آغاز نہیں، اب روزہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ شروع ہونے سے پہلے ہی بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، بِصَوْمِ غَدٍ، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے شہر رمضان میں،
یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا ہے، یہ تو ان کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو مبتدعانہ طریقہ ہے، یہ تو بدعتوں کا طریقہ ہے، یہ اسلام میں کہاں سے داخل ہو گیا؟ یہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت میں باتیں کہاں سے داخل ہو رہی ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی، اب اگر شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، اب شادی بیاہ کے موقع میں ساری سنتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج چلتی ہیں۔ ارے ہم تو موحد تھے، ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے، اس کے رسول کی اتباع کرنے والے تھے، لیکن نہیں، اب ہماری زندگی کا ڈھرا چینج ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں وہی مشرکانہ رسمیں، اب ہمارے یہاں انگیجمنٹ کی بھی رسم کی جائے گی، اب جو ہے برچھگائی کی بھی رسم کی جائے گی، اب ہمارے یہاں اور بھی دنیا جہان کی شادی بیاہ کے اندر جتنی رسمیں ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، جتنے گناہوں کے کام ہو رہے ہیں سب اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کہیں شرک داخل ہو رہا ہے، کہیں کفر داخل ہو رہا ہے، کہیں بدعتیں داخل ہو رہی ہیں، کہیں جاہلانہ مشرکانہ رسوم و رواج داخل ہو رہے ہیں، اور قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس نکاح میں خیر و برکت عطا فرما۔ ارے کہاں سے خیر و برکت عطا ہوگی؟ ساری سنتیں تو پیروں تلے کچل ڈالی ہیں۔ یہ تو نبی کے طریقے پر نہ تو نکاح ہو رہا ہے، نہ تو نبی کے طریقے پر شادی ہو رہی ہے۔ جہیز کی اتنی لمبی لسٹ بنائی جا رہی ہے، اچھے خاصے نمازیں پڑھنے والے لوگ، اچھی خاصی داڑھیاں رکھنے والے لوگ، آج دلوں کے اوپر شیطان نے ایسا قبضہ جما لیا، اب وہ جا رہے ہیں اور بتا رہے کہ اچھا صاحب ٹھیک ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے لیکن گاڑی تو آپ دیں گے ہی، اچھا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے لیکن بھائی اپنی بیٹی کو تو آپ دیں گے ہی، دیکھیے جو بھی دینا ہوگا ذرا بتا دیے گا، ہمارے فلاں سے تعلقات ہیں ہم آپ کو دلوا دیں گے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بعض لوگ جو اور زیادہ بے شرم ہوتے ہیں وہ پوری لسٹ بنا کر پیش کر دیتے ہیں اپنی طرف سے، آپ جو کچھ بھی دیجیے گا لیکن یہ بھی دے دیجیے گا ضرور ضرور۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ہیں جو سینے کے اوپر چڑھے بیٹھے جا رہے ہیں دوسرے کے، اور پھر براتوں کا وہ جانا، لڑکی والے کے گھر کے اوپر میرے دوست میرے احباب جن کو وہ لڑکی کے گھر پہ دوبارہ جانا بھی نہیں ہے، وہ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، واقف بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارے دوست، ارے ہمارے دوست ہیں تو میرے گھر پہ کھائیں، ولیمے میں آئیں کھائیں، لیکن نہیں، اب یہ باراتی جائیں گے اور گردن کو گرگٹ کی طرح اکڑائے ہوئے جائیں گے اور بڑی شان سے وہاں جا کر وہاں پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس کے بعد کمیاں نکالیں گے۔ یہ کسی کی چھاتی پر سوار ہو کر اس سے کھانا وصول کرنا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہ کون سا نبی کا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بالکل آسان کر دیا تھا، زنا کو مشکل کر دیا تھا۔ آج ہمارے یہاں زنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے آدمی اپنا سر پکڑ لیتا ہے، ارے بھائی اس کا بینک میں اکاؤنٹ کھلاؤ، ارے بھائی اس کے نام پر کچھ پیسہ جمع کرنا شروع کرو، ارے کچھ نہ کچھ کوئی سودی اسکیم ہے، کوئی انٹرسٹ والی اسکیم ہے، وہ اسکیمیں لی جا رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے جو مکڑ جال بنا رکھا ہے، یہ ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان تھا اس ایمان کے ساتھ میں کیا کیا چیزیں داخل ہو گئی، ہماری زندگی کا جو ڈھرا تھا وہ الگ ہو گیا۔ کہاں وہ صحابہ کرام جو رستم کے دربار میں پہنچے جا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رستم کے جو ایران کے فوجوں کی طرف سے اس کا کمانڈر تھا، کمانڈر ان چیف وہ تھا رستم، اس کے دربار میں حضرت ربیع ابن عامر پہنچتے ہیں اور اس نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے بڑے موٹے موٹے ریشم کے گدے بچھا دیے تھے اور ہیرے جواہرات راستے میں بکھرا دیے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ننگے بھوکے لوگ جب آئیں گے تو جیسے ہی داخل ہوں گے ہیرے پڑے ہیں، سونا پڑا ہے، موتی پڑے ہیں، جواہر پڑے، ٹوٹ پڑیں گے اس کے اوپر۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہوئے چلے آتے اور جو نیزہ لیے ہوئے ہیں نیزہ سے قالینوں کو پھاڑتے ہوئے چلے آتے اور ربیع ابن عامر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بغل میں اس کے تھا، جا کر بیٹھ گئے، لوگوں نے پکڑ کر ان کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ تم کو تمیز نہیں ہے کہ کیسے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، ان کے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھایا۔ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں کام سونپا ہے، ہماری ذمہ داری دی ہے اللہ نے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں اور ایک اللہ کی غلامی کی طرف لے کر آئیں۔ صحابی رسول کے الفاظ دیکھیے ذرا سا، کیا بہترین الفاظ۔ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے لنخرج من شاء، جس کو اللہ چاہے
اس کو ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کریں، دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے کر جائیں۔ یہ کیا ہے کہ لوگوں نے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے؟ یہ صحابی رسول کا اسوہ ہے جو طاقت سے ٹکرا گیا، سلطنتوں سے ٹکرا گیا، بادشاہوں سے ٹکرا گیا۔ یہ لاکھوں کا لشکر اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دل اللہ کی محبت سے بھر چکا ہے، اللہ پر یقین اس کا مضبوط ہو چکا ہے، اللہ پر توکل اس کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ آج اس کو کسی کا خوف نہیں، آج اس کو صرف اس بات کی ہے کہ مجھے اپنی بات کہنی ہے، اور اس بات کہنے میں مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی بزدلی نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ سب سے اکیلے ٹکرا جانے والا یہ نبی کا اسوہ، نبی کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، ہمارے سلف صالحین کا طریقہ، ہمارے جو صالحین ہیں ان لوگوں کا طریقہ، جو اپنے زمانے کی رسوم و رواج سے ٹکرا گئے، جو جاہلانہ کرداروں سے ٹکرا گئے، جنہوں نے بے باکانہ حق بات کہی، اور موت تو خوف ان کے دل میں تھا ہی نہیں۔ ان کا کہنا تھا اور ماننا تھا کہ جس قدر تمہیں شراب پسندیدہ ہے اس سے زیادہ ہمیں موت پسندیدہ ہے۔ آج وہ زندگیاں، وہ صحابہ کرام والی زندگیاں کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ علی قصعتھا، قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے کہ جب لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں جیسے بھوکے کسی پیالے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا، امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، آیا اللہ کے رسول کیا ہم لوگ اس زمانے میں کم ہوں گے تعداد میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کا غثاء السیل، تم بہت زیادہ ہوگے لیکن ایسے ہوگے جیسے سمندر میں جھاگ ہوتا ہے، کوئی وقت نہیں، ایک تھپیڑا آیا اور پورے جھاگ کو بہا لے گیا، ایک لہر آئی اور پورے جھاگ کو بہا لے گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وَذَلِكَ إِذَا دَاخَلَ فِيكُمُ الْوَهْنُ، اور یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی۔ صحابہ کرام نے کہا، وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کمزوری کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، موت کا خوف، موت کا ڈر، وہ تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہ توحید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کہیں کہ اے لوگوں، تم لوگوں کی غلامی سے باہر آؤ، یہ لوگوں کے غلامی کا پٹا جو اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہو اس کو اتار کر پھینک دو، اس جوئے کو اتار کر